کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے۔ تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھنسا رکھا۔ اس مصیبت کا ماتم کرو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی، عصر کا وقت آیا قیامت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی۔ اما بعد، قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام، جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا تک جو ایک آفاقی انقلاب پیدا کرنے کی بنیاد فراہم کی اور قیامت تک دین اسلام محمدی کو زندگی عطا کرنے کا جو پروگرام مرتب کیا، اسے ان حقائق کی روشنی میں سمجھ سکیں، تاکہ اس کربلا کو کہ جو کربلا باعث نجات انسانی ہے، وہ کربلا جو انسان کے کردار کی ایک آرائش ہے، وہ کربلا جو انسان کے کردار کی زینت ہے، اور وہ کربلا جو انسانیت کے لیے واضح ایک اعزاز کا نمونہ عمل ہے، اس کربلا کو اپنے کردار میں، اپنے فکر میں، اپنے عمل میں برپا کر سکیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ہمارے لیے فرمایا کہ کل ارضن کربلا و کل یوم عاشورہ۔ یہ کربلا کا وہ پیغام ہے جو سن 61 ہجری سے لے کر تا ابد قائم ہے، یعنی ہم آج بھی کردار کی کربلا میں وارد ہیں، ہمارے سامنے آج بھی کردار کا یزید موجود ہے، لیکن جب تک ہم فکر کربلا کو نہیں سمجھے، جب تک ہم عمل کربلا کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک ہم فکر مخالفین کربلا سمجھیں گے، تب تک ہم مخالفین کربلا کے اقدامات کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ کربلا کا واحد مقصد دین الہی کا تحفظ تھا۔ کربلا کا اکلوتا منظرنامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے ذہن میں تصور الوہیت اس سطح پر آ جائے جس سطح پر تصور خدا لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں یہ فرمایا کہ میرا یہ نکلنا، میرا یہ قیام، میرا یہ اقدام، میرا یہ یزید کی مخالفت کرنا کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، میں کسی گروہی تعصب کی بنا پر نہیں جا رہا، میں کسی گروہ کو دنیا میں مقتدر بنانے کے لیے نہیں جا رہا، میرا مقصد فقط یہ ہے کہ میں اس امت کی فکری سطح کو اتنا بلند کر دوں کہ یہ اسلام کے خلاف کسی شے کو برداشت نہ کر سکیں۔ ایک مثال اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برتن بنانے کی ایک صنعت ہے۔ عام مٹی سے برتن بنتے ہیں، پھر اس مٹی کو پیوریفائڈ کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں چینی مٹی۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں فقط حکمران اور بادشاہ افراد چینی مٹی کے برتن استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کی کوالٹی یا خاصیت یہ ہوتی تھی کہ اگر ان برتنوں میں تھوڑا بہت بھی زہر کی آلائش ہو جائے تو وہ برتن ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ برتن ٹوٹ گیا، کھانے والے کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ہے، اور وہ کھانے سے بچ گیا اور کھانا نہیں کھایا اور وہ موت کے عمل سے دوچار نہیں ہوا۔ تو اتنی خالص سطح مٹی کو کر کے انہوں نے برتن بنا دیے، یعنی اس برتن کے ظرف کے معیار کو اتنا بلند کر دو کہ وہ ظرف کسی زہر کو برداشت نہ کر سکے۔
امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان عوام، مسلمان افراد، مسلمان ملت، مسلمان امت کے ظرف کو علمی اور فکری حوالے سے اتنا بلند کر دیں کہ یہ باطل کو برداشت نہ کر سکے، اس دنیا میں ختم ہو جائے، اپنے وجود کو تحلیل کر دے، موت کو گلے لگا لے، لیکن کسی لمحے کے لیے بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکائے۔ بہت خوب کہا اجمیر کے رہنے والے نے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین، دیں پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ وہ جو دست یزید دست دینا تھا، یزید کے ہاتھ دینا تھا، وہ اسلام محمدی کو اسلام فرعونیت کے ہاتھ میں بیچ دینے کا نام تھا، یعنی اسلام کی اقدار کا سودا کر دینے کا نام تھا، صداقت کو چھوڑ کر بددیانتی کو اپنا لینے کا نام تھا، جھوٹ کے لشکروں کو تحفظ دینے کا نام تھا، دیانت داری اور امانت داری کے خاتمے کا نام تھا، اس دنیا سے تعلیمات حقہ کے ختم ہو جانے کا اعلان تھا، اور وہ امام علیہ السلام کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے جو لاہ عمل دیا اس کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں شارٹ ٹرم، اور ایک سطح جسے ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم، یعنی ایک قلیل المدت منصوبہ اور ایک طویل المدت منصوبہ۔ جو قلیل المدت منصوبہ تھا وہ 28 رجب کو مدینہ سے شروع ہوا اور 10 محرم الحرام کی عصر کو کربلا میں ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو طویل المدت ہوا تھا وہ 11 محرم کی دوپہر کو شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اب یہ جو اقدامات حسینی ہیں ان کے نتائج کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں دونوں پیمانوں پر پرکھنا ہوگا، شارٹ ٹرم منصوبے کے کیا نتائج نکلے، لانگ ٹرم منصوبے کے کیا نتائج نکلے۔ ان سب کے لیے جو ایک فکر مستقل ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینیفیسٹو ہے مدینہ سے نکلتے وقت جو وصیت کی ہے اور وہ لاہ عمل دیا ہے، جو اسٹریٹجی دی ہے، اسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ انی لم اخرج، میں قتل نہیں کر رہا، بطرن ولا عشرن مفسدن ولا ظالمہ، نہ بڑائی کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ لالچ دنیا کے لیے، نہ کسی کو ستم زدہ کرنے کے لیے، ظلم کے لیے، یہ تمام مقاصد نہیں ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں فقط اصلاح کے لیے نہیں کر رہا ہوں، فی امت جدید رسول اللہ، یعنی کہ امت محمدیہ کی اصلاح کرنا یہ حسین ہے۔ آج کے دور بھی اس عمل کو جاری رکھنا ہر حسینی پر لازم اور واجب ہے۔ امام نے اس کا جو طریقہ کار دیا وہ یہ کہ میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں امر بالمعروف کروں، انہیں نہی عن المنکر کروں۔ جب یہ سلسلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ اب نیکیوں کا حکم وہی دے گا جو خود نیکیوں پر بند ہوگا، برائیوں سے روکے گا جو خود برائیوں سے رکا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کسی کام کا حکم نہیں دیا مگر اس سے پہلے خود اس پر عمل کیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ تمام اچھائیوں کو اپنے کردار کی زینت بنا لو، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے پیش کرو۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں خاموش مبلغ چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مولا خاموش مبلغ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کردار سے تبلیغ کرو، اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کرو، اپنے کردار سے تبلیغ اسلام کرو۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 1000 افراد کہنے کے لیے جگہ ہو، 1000 افراد کا کریا ہو، 1000 افراد کی بستی ہو، اور وہاں اگر کوئی پوچھے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے تو وہ کسی ایک شخص کی طرف نشاندہی، کہ سب سے زیادہ دیانتدار کون ہے تو وہ اسی ایک شخص کی طرف نشاندہی کریں، سب سے زیادہ خدا شناس کون ہے اگر یہ سوال کیا جائے تب بھی اسی کی طرف نشاندہی کریں، سب سے زیادہ اسلام کے احکامات پر کاربند کون شخص ہے تب بھی اسی شخص کی طرف رہنمائی ملے۔ غرض آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ایک فرد ان سب اچھائیوں پر عامل ہو، اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ان تمام برائیوں سے دور ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے شخص میں ساری اچھائیاں ہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی برائی ہے تو وہ کہنے والا کہے کہ اس میں ہاں برائی ہے تو اتنی کہ وہ ہمارا ہم مسلک نہیں ہے، وہ جعفر ابن محمد کا ماننے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانشین ہیں وہ سب کے سب آپ کے مرتبے اسلام کی تبلیغات عمل میں وارد رہے۔ لہٰذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی وارث مصطفیٰ ہونے کے ناطے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس امت میں امر بالمعروف کو جاری کروں۔ یہ جو لانگ ٹرم منصوبہ میں نے بات کی کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی امام نے اناؤنس کی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج امر بالمعروف کی حیثیت کیا ہے، نہی عن المنکر کی حیثیت کیا ہے۔ آج ہم زبان کے غازی ہیں
کردار سے ہم عاری ہو چکے. ہمارے کردار میں امانت و دیانت نہیں، لیکن ہم اس گروہوں کی سربراہی کا دعوے دار بن جاتے ہیں، ان گروہوں کی سربراہی پر فائز ہو جاتے ہیں کہ جو دیانت داری کے نمائندہ ہیں. اگر نمائندگی میں دیانت اور قیادت نہیں ہے، اگر نمائندگی میں ایمان و ایمانیات نہیں ہے، تو وہ قطعاً حسینی نمائندگی نہیں ہو سکتی. حسینی نمائندگی کی بنیاد علم پر ہے، علم بنیاد عمل پر ہے، عمل انسان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے. لہٰذا جو فرد بھی کربلا سے روشنی لینا چاہتا ہے اسے یہ کہ اپنے نظریات کو کربلا سے اخذ کرے، اپنے کردار کو کربلا سے اخذ کرے، امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ کی تعلیمات کو لاگو کرے، اور ذہن میں رکھے کہ جس کسی کی اتباع کرنے کا امام نے حکم دیا ہے اسی کی اتباع مجھے کرنی ہے، اور جس کسی کی بات نہ ماننے کا امام نے حکم دیا ہے اسی سے میں نے رک جانا ہے. اس اتباع میں میری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، میری ذاتی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں چاہیے. اگر میں نے اپنی پسند اور اپنی ناپسند امام کی پسند اور ناپسند سے منسلک کر دی، شروط کر دی، تو پھر میں متبع امامت ہو گیا، پھر میں امام کا ہو گیا، پھر میں ان افراد میں شامل ہوں گا جیسا کہ کربلا میں شامل ہونے والے تھے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حرت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار فرما، ان میں محسوب فرما، ہمارا خاتمہ بھی شہدائے کربلا کے ساتھ فرما کہ جنہوں نے امام کی اتباع کی. آج کی کربلا میں ہمیں اتباع حسینیت درکار ہے، آج کی کربلا میں ہمیں اطاعت امام درکار ہے. امام کا عمل تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لہٰذا وہ افراد جو امت محمدیہ میں ہیں ان کا بنیادی غذا یہ کہ امر بالمعروف کے دینی تعلیمات کو حاصل کریں. اور یاد رکھیے ناظرین محترم، دین کا منبع ما سوائے کتاب خدا اور سنت مدعو محمد علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر ہم نے دو شفاف سرچشموں سے دین حاصل کیا، اگر اپنے نظریات کو ان سرچشمہ ہدایت سے حاصل کیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مناجات کو سامنے رکھا، آپ کی دعا سامنے رکھا، آپ کے ارشادات کو سامنے رکھا، تو ہم اسلام کے حقیقی نظریات کو اخذ کر سکتے ہیں. یہاں ضمناً ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ کی توجہ اس لیے بھی دلانا ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور خدا توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ہم اس معاملے میں غور و فکر کر سکیں. امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ یا خود حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، ان احادیث کے بارے میں ہم یہ واضح کہہ سکتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام رسول خدا وسلم ایک محفل میں موجود ہیں، ایک سائل آیا، سائل نے آ کر سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں معصوم نے اسے جواب دیا، یعنی جو ہدایت اسلامی تھی اس سوال کے جواب میں بیان کر دی. اب ایک اصول ہے جسے دین کا ہے، قرآن بھی کرتا ہے اور خود کا فرمان بھی ہے کہ ہمیشہ سائل کی فکری سطح کے مطابق اس کو جواب دیا جائے. اب لہٰذا سوال کیا سائل نے، پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا یا نائب پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب سائل کی سطح فکری پر ہے نہ کہ معصوم کی سطح فکری پر. لہٰذا احادیث میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ مناجات، وہ دعا جو معصوم اپنے اللہ سے کرتے ہیں، وہ مناجات معصومین کے، وہ مناجات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معیار ہوتی ہے. لہذا نظریات کو اخذ کرنے کی سب سے بہترین سطح بعد از کتاب خدا وہ مناجات ہے امیر المومنین، مناجات ہے امام سجاد علیہ السلام، وہ صحیفہ سجادیہ، وہ تمام ائمہ علیہ السلام کی دعائیں، پیغمبر علیہ السلام کو جو ذخیرہ بے پناہ دعاؤں کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے پوری امت تک پہنچا، ان تمام دعاؤں سے ہمیں اخذ کرنے ہوں گے وہ نظریات کہ جو اسلام کے بنیادی نظریات ہیں. امام علیہ السلام انہی نظریات کے ابلاغ کو اس معاشرے میں عام کرنا چاہتے تھے. آپ کا قیام کربلا کا مقصد یہی تھا کہ ان نظریات کو اسلام کے نظریات بنا کر معاشرے میں راسخ کریں، جس کے لیے آپ نے واضح فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احیاء. یہ لفظ احیاء، دوبارہ زندہ کرنا، یہ اس بات کی ماضی کر ہے کہ سن 60 ہی میں یا سن 60 ہجری تک پیغمبر علیہ السلام کے افکار و نظریات کو معاشرے میں بالکل سے پشت ڈال دیا گیا تھا، اور فقط مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کو ایک انسٹرومنٹ طور پر استعمال کرنا اس معاشرے کا رواج بن چکا تھا. اور اسی کے سامنے ایک دیوار قائم کر دی، اپنے کردار سے ایک رکاوٹ ڈال دی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ دیکھو حسینیت یہ ہے کہ اسلام کے نظریات زندہ رہیں، اسلام کے امر زندہ رہیں، اسلام کی نہیں زندہ رہے. جن باتوں سے اسلام نے منع کر دیا معاشرہ ان سے رک جائے، جن باتوں کا اسلام نے حکم دے دیا معاشرہ ان پر عامل رہے. اگر یہ کام ہو گیا تو یہ حسینیت کی زندگی ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے یہ واضح کیا. آپ نے قرآن کے اس حکم پر بھی عمل کیا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے کہ جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. اور امر معروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات موجود ہیں. اگر ان آیات کی طرف توجہ دی جائے تو شاید ہم اپنے موضوع سے دور ہو جائیں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امر بالمعروف کی آیات پر عمل کیا اور بتا دیا کہ اس امر بالمعروف کو جو اس سے پہلے فقط اور فقط بادشاہوں کی خوشنودی کی حد تک رہ گیا تھا، جو بھی حکمران تھا اس کو خوش کرنا، اس کی صحیح اور غلط بات کی تائید کرنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حکمران پرستی نے دین لبادہ اوڑھ لیا. اس لبادے کو ان بادشاہوں کے چہروں سے اتار کر اسلام کے حقیقی چہرے کو لوگوں کے سامنے منور کرنا، یہ مقصد امام حسین علیہ السلام تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں یہ بیان فرما دیا کہ میں ان مقاصد کے لیے نکل رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ میں اپنے ہمنوا افراد کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا. لیکن امام علیہ السلام اس حد تک نہیں رہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام دوسری مرتبہ پھر اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر گئے. آپ نے رسول اللہ سے توسل کیا اور ایک دعا وہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ نے مانگی. اس دعا کے الفاظ ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ قبر، اللہم ان ھذا قبر نبی کا، کہ اے اللہ یہ تیرے نبی قبر ہے، ونبن بنت نبی کا، اور میں تیرے اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. یعنی خداوند قدوس کی بارگاہ میں توسل کر رہے ہیں پیغمبر گرامی قدر سے کہ اے اللہ اس قبر میں جو صاحب قبر ہے وہ تیرا نبی ہے. میں اس قبر کے وسیلے سے، اس صاحب قبر کے وسیلے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور مجھے جو مشکل درپیش آ گئی ہے وہ تو جانتا ہے. اور اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے امر بالمعروف کتنا عزیز ہے، اور اللہ تو جانتا ہے کہ میں نہی عن المنکر کو کتنا عزیز سمجھتا ہوں. میں کتنا دل سے چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کو برائیوں سے پاک کر دوں، اس معاشرے میں اچھائیاں احیا کر دوں، تاکہ دین محمد مصطفیٰ اسی اساس پر دوبارہ قائم ہو سکے جس اساس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا تھا. اور اے خدا یہ جو مشکل مجھے درپیش آ گئی ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اس کی جانب مجھے رہنمائی فرما. یہاں پر ہم اس دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگرچہ آپ پر ساری راہ روشن اور واضح تھی، یہ آپ پہلے فیصلہ دے چکے ہیں کہ یزید جیسے شخص کی اطاعت قبول کرنا آپ جیسے کردار کے حامل شخص پر ممکن ہی نہیں. آپ بیک جنبش زباں یزید کو ٹھکرا چکے ہیں، یزید کی حکومت کو ٹھکرا چکے ہیں، یزید کے نظام کو ٹھکرا چکے ہیں، یزید کی طرف سے دی جانے والی تمام تر احکاماتی تعلیم کو ٹھکرا چکے ہیں. یہ بات تو واضح ہے کہ آپ اسے ٹھکرا چکے ہیں. لیکن اس کا دوسرا اقدام آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر امر بالمعروف کرنا ہے تو امر بالمعروف کے لیے، اگر نہی عن المنکر کرنا ہے تو اس نہی عن المنکر کے لیے بھی تمہارا رجوع خدا کی طرف ہونا چاہیے. رجوع اللہ پہلی صفت ہے اس اقدام کربلا کی کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کر دو. وہ حلال مشکلات ذات اللہ کی، وہ فوراً مشکلات کے لیے رہنمائی عطا کر دے گی. اب حالانکہ رہنمائی تو خدا کی کتاب دے چکی، رہنمائی قرآن میں موجود ہے، رہنمائی سیرت رسول میں بھی موجود ہے. اب امام علیہ السلام دوبارہ جو دعا فرما رہے ہیں اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر مرحلے پر انسان کو خدا کی بارگاہ میں ملتجی ہونا چاہیے. جو چھوٹے سے چھوٹی مشکل پیش آئے اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ہر نیکی کی توفیق خدا کی طرف سے ہے. جب تک نیکی اس معاشرے میں پھیلتی رہے گی، انسان یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ توفیق خدا شامل حال ہے. نہ کوئی اچھائی کرنے والا اچھائی کر سکتا ہے، نہ کوئی برائی سے رکنے والا سکتا ہے جب تک توفیق الہی اس کے شامل حال نہ ہو. اب توفیق الہی کو اپنے شامل حال کرنے کی التجا کو دعا کہتے ہیں. انسان کی ان حسرتوں کا خدا کے دربار میں پیش ہو جانا دعا کہلاتا ہے کہ جس میں انسان چاہتا ہے کہ یہ میرا عمل، یہ میرا کردار، یہ میرا آنے والا مرحلہ خدا کی سرپرستی میں، خدا کی تعلیمات کے سائے میں ادا ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا دوبارہ مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا ہمیں یہ بھی آگاہی دیتا ہے کہ کسی لمحے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مسلمان معاشرے میں موجود نہیں ہے. اور اگر ہم کتب سیرت کی طرف بھی رجوع کر لیں تو ایک جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے. آپ کو جو درپیش ہوئے، جو تبلیغات کے سلسلے میں مشکلات آئیں، جو جنگوں کے سلسلے میں مشکلات پیش آئیں، ان تمام کی ڈائری تو ہمیں کتاب میں مل جاتی ہے. تاریخ ہمیں بتا دیتی ہے کہ فلاں مقابل تھا، اس شخص کے مقابل پیغمبر علیہ السلام نے یہ اسٹریٹجی اپنائی. یہ تو واقعاتی رپورٹ ہوگی. لیکن جو سیرت ہے از خود وہ روح کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلم معاشرے میں نہیں پائی جا رہی.
یہ جب تک روح مصطفی اسلامی معاشرے میں زندہ نہیں ہوگی تب تک کربلا کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت ہم میں نہیں آ سکتی، تب تک ہم اس کرب کو محسوس نہیں کر سکتے، اس دکھ کا ادراک نہیں کر سکتے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، جو آپ کے قلب مطہر میں تھا کہ اسلام کا سا یزید جیسا شخص بن گیا ہے۔ اور یہی جواب تھا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب عبداللہ ابن ابی کو، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سمت میں آپ جا رہے ہیں اس سمت میں ماں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، آپ ایسا کریں اسی مدینہ میں رہیں، آپ مکہ میں رہ لیں، یہیں رہ کر اپنی تحریک کا آغاز کریں۔ لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم اسے پیش کریں گے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کے جواب میں آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیں جو مرحلہ اب درپیش ہے اسے جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں تم اس نظر سے نہیں دیکھ رہے۔ امام کی نظر ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پوری حیات انسانی موجود ہے، اسلام کی زندگی موجود۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اپنی زندگی بچانا نہیں، اسلام زندگی کو دوام دینا ہے۔ اپنی ذات کے پیغام کو مصر پہنچانا آپ کا مقصد نہیں تھا، خدا کے پیغام کو دوام دینا آپ کا مقصد تھا۔ جو اسلام اللہ نے جناب آدم سے لے کر انسان کے لیے بھیجنا شروع کیا تھا، اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جسے کمال بخش دیا تھا، اس کمال کے مذہب کو، اس کمال اسلام کو قیامت تک کے لیے صحیح اور ابدی کر دینے کا نام حسینیت تھا۔ لہٰذا حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لانگ اسٹریٹجی بنائی اس کے بارے میں پہلا قدم جو آپ نے عطا فرمایا وہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ محترم ناظرین، اگر ہم آج بھی اس کربلا کی نورانیت سے اپنے معاشرے کو منور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے پروگرام بنائیں، خود بھی اسلام کے حقائق سے آشنا ہوں اور معاشرے کو بھی سے آشنا کریں۔ اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم آج کی کربلا میں سرخرو ہو گئے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حسینیت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے۔ تم تصور میں مکتل چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھانسا رکھا۔ اس مصیبت کا ماتم کرو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی۔